ایک ماں ہونے کے ناطے میرا پسندیدہ بچہ وہ ہوگا جو باادب ہو، بے شک وہ اسکول میں سب سے نالائق بچہ ہو، بے شک وہ محلے کا سب سے گندا بچہ ہو، لیکن میری نظر میں وہ اس لیے سب سے زیادہ لائق اور تابعدار ہوگا کیونکہ وہ میری ہر بات مانتا ہے، میری خدمت کرتا ہے اور میرے کہنے پر چلتا ہے۔ ہم لوگ آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں ہر چیز کو کیش کروانا چاہتے ہیں، اور سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر ہم جب ہماری مائیں مر جائیں تو ہم ان کی قبروں کو جا کر دھوتے ہیں کیونکہ ہمیں ویوز چاہیے۔ ہم شاید ان کے لیے قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن ہم لوگ یہ چیز دکھاتے نہیں ہیں۔ تو خدا را یہ ساری چیزیں کرنا بند کر دیں کیونکہ اس سے ہماری سوسائٹی پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گی پلوشا جی کے بارے میں، کیونکہ سارے لوگ ان کے بارے میں گوسپنگ کرتے ہیں، ان کی ہیٹرز بہت زیادہ ہیں، اور کبھی ان کے گھگرا پہننے پہ یا جو بھی وہ لہنگا جو کچھ بھی وہ پہنتی ہے اس پر ٹاکس کرتے ہیں، اس پہ گوسپنگ کرتے ہیں، اپنے چینلز کے ویوز لیتے ہیں، اور ان کو وہی لوگ پسند کرتے ہیں جو خود بھی ان جیسے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کے ریئیکشن دینے پر، ان کا انالیسس کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کریں، لیکن اپنی ٹون اور اپنا لہجہ اس قسم کا بالکل بھی نہ رکھیں کہ اگلے بندے کی انسلٹ ہو جائے، سامنے والے کا مذاق اڑ جائے اور اس کو نا مطلب وہ آپ کی وجہ سے ہرٹ ہو جائے نا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا جب میں فرسٹ ایئر میں تھی، لکھا ہوا تھا کہ تم اپنے سامنے والے کا کبھی بھی مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو نا۔ آپ نے اگر کسی کے بارے میں کہنا ہے کچھ بھی تو آپ اس کو یہ مت کہیں کہ جی میں تو برقع پہنتی ہوں اور میں جو ہوں وہ ٹوپی والا برقع کرتی ہوں اور میں حجاب کرتی ہوں، اور یہ جو سامنے والی ہے اس نے لہنگا پہنا ہوا ہے یا اس نے غرارہ پہنا ہوا ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے یہ غلط ہے، یا یہ آدمی غلط ہے یا یہ عورت غلط ہے۔ یہ تو کام ہی نہیں ہے نا میرا کہنے کا۔ اگر میں نے کوئی ایک ایسا چینل بنا لیا ہے جس میں میں اپنے ریاکشنز دے رہی ہوں اور اپنا انالیسس کر رہی ہوں، تو میرا کام ہے کہ میں اس بندے کے کام کے بارے میں بات کروں، نہ کہ اس کے کیریکٹر کے بارے میں، نہ کہ اس کے پرسنالٹی کے بارے میں، کہ وہ میری بات سن کے نا اس کا دل دکھ جائے، اس کی طبیعت خراب ہو جائے، اور شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کے بارے میں کبھی بھی معاف نہ کرے۔ چاہے میں کتنی زیادہ ہی نمازی، پرہیزگار اور روزے رکھنے والی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر میرے منہ سے کچھ ایسا نکل گیا کہ جس کی وجہ سے سامنے والا ہرٹ ہو گیا، تو میں کہتی ہوں کہ شاید آخرت میری بہت خراب ہو جائے گی اور میری سانسیں بھی نہیں نکلیں گی نا، آخری وقت میرا بہت مشکل ہوگا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھا کرے۔ پلوشا جی کے بارے میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی کوئی ریگولر ویور نہیں ہوں، میں نے ان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن ان کی باتیں اتنی اچھی ہیں، اگر کوئی بھی ویڈیو سامنے آ جائے تو میں ضرور دیکھتی ہوں، آدھی دیکھتی ہوں، 1 منٹ کی یا آدھے منٹ کی میں ضرور دیکھتی ہوں۔ اچھا، ان کو زوال کیوں نہیں ہے اس طرف جاتے ہیں؟ ان کو زوال اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے ابو کی بہت زیادہ خدمت گزار بیٹی ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ وہ پچھلے 6 مہینے سے شاید پاکستان میں تھیں، اور وہ بتا رہی تھی کہ جی آج ابو کے ساتھ ایسے کیا، ابو کے ساتھ ایسے کیا۔ شاید لوگ اس کو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، ان کے ابو کی اس قسم کی ایج ہو چکی ہے کہ وہ شاید اپنے اس طرح سے سینسز میں نہیں ہوں گے کہ جی میری ویڈیو بن رہی ہے اور میری بیٹی کو ویوز مل رہے ہیں۔ ان کو تو اس چیز کی خبر نہیں ہوگی نا، وہ تو نیچرل وے میں جا رہے ہیں، بیکاز ہی از ویری اولڈ مین۔ تو پلوشا جی کو پتا ہے کہ انہوں نے کیمرہ کھولا ہوا ہے اور وہ اپنی سارے گھر کی ایکٹیویٹیز بتا رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ اس میں نوٹ کریں نا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ابو کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی ہیں، جدھر جاتی ہیں ان کو لے کر جاتی ہیں۔ تو میرے خیال سے وہ اپنے ابو کی بہت ہی باادب بیٹی ہیں، ساری بیٹیاں ان کی بہت باادب ہیں، اسی وجہ سے ان کو زوال کبھی بھی نہیں آئے گا، چاہے پوری دنیا ان کے اگینسٹ ہو جائے، ہم ان کے ہیٹرز بن جائیں، ہم ان کو کچھ بھی کہنا شروع کر دینا کہ جی وہ ایسے لگتی ہیں اور وہ ویسے لگتی ہیں، وہ پروموشن کر رہی ہیں اور وہ ایسے کر رہی ہیں، تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، ان کی کیا نیت ہے اس چیز کے پیچھے کہ وہ روزانہ ولاگنگ کر رہی ہیں۔ اور وہ ان کی میال سے مجھے تو ان کی ولاگنگ اس طرح سے بری نہیں لگتی، کیونکہ اس میں بڑی اچھی باتیں، گھر کی باتیں کرتی ہیں، اور کوئی اس طرح سے وہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ جی آپ جائیں اور یہ چیزیں خرید کے لائیں۔ اور دیکھیں ان کی عزت کتنی ہے کہ لوگ انہیں چیزیں بھیج رہے ہیں، نہ صرف کپڑے بھیجتے ہیں بلکہ انہیں شہد بھی بھیج رہے ہیں، انہیں سارے نٹس وغیرہ بھی آ رہے ہیں، تو کیا وہ یہ خرید نہیں سکتی ہیں؟ لنڈن میں وہ رہتی ہیں، تو کیا وہ چیزیں نہیں خرید سکتی؟ ان کو ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن یہ ہوتی ہے ایک عزت۔ آپ دیکھیں گے اس بندے کو جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے نا، اولاد
چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کو کبھی بھی زوال نہیں آئے گا. اس پر انگلی اٹھانے والے خود ہی ناکام ہو جائیں گے، لیکن اس بچے کو، اس اولاد کو ساری دنیا خود بخود عزت دے گی، کیونکہ اس کے پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ ہوتے ہیں نا. اگر ایسے ماں باپ فوت بھی ہو جائیں، اس دنیا میں نہ بھی رہے، پھر بھی ان بچوں کو رنگ لگتے رہتے ہیں، اور میرے خیال سے پلوش شاہ جی جو ہیں از ون آف دیم. سو پلیز اگر آپ لوگ کوئی بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، کچھ بھی اپنا ری ایکشن دیتے ہیں، تو ان کے کپڑوں کے بارے میں جو جی انہوں نے پہن لیے تو ان کا دل جوان ہے تو وہ ایسی لگ رہی ہیں، تو پھر کیا ہو گیا اگر انہوں نے پہن لیے؟ تو شاید آپ کا بھی دل کرتا ہو کہ آپ بھی یہ پہن رہی ہیں، اور آپ کو شاید آپ کے ہسبینڈ نے فورسفلی پردہ کرایا ہو. میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے. تو کسی پر اس طرح سے نا پوائنٹ آؤٹ نہ کر دیا کرے آرام سے کہ بس جی اب ہم نے کہہ دیا، اور اتنے زیادہ آپ کو ویوز مل جائیں گے 5 گھنٹے کے اندر اندر، تو آپ یہ سارا کچھ تو آپ کما لیں گے، لیکن آخرت میں آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے سامنے والے کی دل آزاری کر دی. تو اف یو وانٹ ٹو کرٹیسائز اینی ون، جسٹ گو ان اے ڈفرینٹ وے. اس کو تھرو پراپر چینل جائیں، اپنے لہجے ٹھیک کریں، اپنی جو الفاظ ہیں نا اس کا چناؤ بہت اچھا کریں. یہ میں مرتبہ پھر کہتی ہوں کہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ اگر آپ حجاب پہنتی ہیں اور آپ نمازیں، روزہ اور یہ سارا کچھ کرتی ہیں تو سامنے والے کو آپ کہہ دیں کہ یہ خراب ہے، کیونکہ میں بہت اچھی ہوں. یہ تو اللہ جانتا ہے. آپ کا دل اور آپ کی سوچ جب تک ایک جگہ پر نہیں ہوتی اور ایک ہی پوائنٹ پر نہیں ہوتی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اچھی نیت اور اچھی دل کی ہیں؟ وہ آپ کے لہجے سے، آپ کے الفاظوں سے پتہ چل جاتا ہے. تو بہرحال آئی جسٹ وانٹ ٹو اپریشیٹ پلوش جی صرف اس چیز پر کہ وہ بہت ہی زیادہ اوبیڈینٹ خاتون ہے، بہت ہی ایلیگنٹ ہے، اسی لیے ان کی پرسنالٹی میں اتنا وقار ہے، اور وہ جہاں جاتی ہیں ان کو عزت ملتی ہے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تھینک یو سو مچ جی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. خدا حافظ.